پیارو ہم نے اولاد کے لیے سب کچھ کیا، مکان بنایا اولاد کے لیے، دکان بنائی اولاد کے لیے، یہ رقبہ بنایا اولاد کے لیے۔ ان سے بھی پوچھو تم نے اپنے باپ کے لیے کیا کیا؟ میرے بعد تم میرا مکان سنبھالو گے، میری دکان سنبھالو گے، میرا رقبہ میرے ایکڑ سنبھالو گے، کماد کی فصل سنبھالو گے؟ میرے بچوں کیا مرنے کے بعد میری قبر بھی سنبھالو گے؟ اے میرے بچوں میرے قبر والے گھر کو بھی آباد کرو گے؟ ابا جی کیا بات ہے، ہم تو کتنے بد نصیب لوگ ہیں، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو قبرستان کو جا کر آباد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھاوڑا کسی ہاتھ کے اندر کدال ہوتی ہے، دابڑا بھی ہاتھ کے اندر، اور قبرستان جا کے کہتے ہیں 2 بورے یہاں سپا دے، 2 تھیلے یہاں بھی ڈال دے، دابڑے لائیے بھر کے مٹی کو بھی ڈال دے۔ باپ کہتا ہے پھٹے منہ تیرا، او نذیر، او اصغر، او ارشد، او اکبر، میں تو پورا سال تمہاری راہیں تکتا رہا، آج کے دن مجھے پتا تھا تم آؤ گے، اللہ کی قسم میں تو بڑا نکما، بڑا دھوکے کے اندر رہا، میں تو سمجھا تم قرآن ہاتھ میں لے کے آؤ گے، تسبیح ہاتھ میں لے کے آؤ گے، میری قبر کو چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھ جاؤ گے۔ اے بیٹے جو تم مٹی ڈال کے گئے، پہلے ڈھیری تھوڑی تھی جو تم اور ڈال کے جا رہے ہو۔ اے میرے بچوں میں سارا سال کلپتا رہا کہ مٹی لے کے نہ آنا، قرآن کی ڈالیاں، قرآن کے گلدستے لے کے آنا۔ اے میرے پوت میری قبر کے ارد گرد بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سناتے، لب تمہارے ہلتے، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ ہم تو بد نصیب سے بد نصیب رہے، بد نصیب سے بد نصیب رہے۔ دوسرا، اولاد کو اپنے بارے میں اللہ کے آگے راضی نہ کر سکے اور خود بھی اپنے حق میں اللہ کو راضی کر کے نہ گئے۔ واللہ میرے عزیزوں میں ٹیکسلے کے اندر جہاں شیخ عبدالرحمن السدیس حدیث پاک کی مولانا عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ سے حدیث پاک کی اجازت لینے آئے تھے، وہ چھوٹی سی گلی میں ہم رات کو مفتی محمد حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی اور میں رات کو 1:30 بجے حضرت کی خانقاہ پہ صرف سلام کرنے دعا کے لیے پہنچے۔ حضرت خواجہ خان کے خلیفہ اجل، اللہ اکبر، ساری زندگی جس نے مسجد کے حجرے میں 2 مٹکے کچے، 1 مٹکا 1 لوٹا کچا، 1 بستر کے اندر ساری زندگی گزار دی۔ تہجد کے لیے حضرت وضو فرما رہے تھے اور کہا ذرا وضو میں دیر لگ جاوے گی۔ جب مفتی حسن صاحب کو میں نے دروازے پہ دیکھا، میں بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ تو ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کے ولی کے دروازے پہ کھڑا ہوا۔ حضرت جی باہر لائے، چٹا خدا کی قسم جوڑا، کم سفید لگ رہا تھا، حضرت کے چہرے پہ نور زیادہ آ رہا تھا۔ سلام کیا، سلام کا جواب ملا، کہنے لگے اللہ کے مہمان آئے ہو، دین کی خدمت کر کے آئے ہو۔ اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، عجبہ کھجور نکال کر سب کو ایک ایک دے دی۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ مفتی محمد حسن صاحب ہیں۔ اللہ اکبر، پیروں میں بڑا کامیاب پیر ہے یہ، پیر طریقت رہبر شریعت عبدالحنان ہے، خطیبوں میں بڑا خطیب ہے۔ اسے گورنمنٹ سے یوٹیوب کی طرف سے اللہ اکبر گولڈ بٹن بھی مل چکا، فلانا بھی مل چکا، یوں بھی ہو چکا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں سب کو دیکھا، فرمایا بھائی ناراض تو نہیں ہوگے؟ پہلے اپنی نفی کی، کہنے لگے یہ سارے کامیاب کھڑے ہیں، میں بھی ناکام ہوں، عبدالحنان آپ بھی ناکام ہو، آپ بھی ناکام ہو، آپ بھی ناکام ہو۔ کامیاب تو اس دن ہوں گے جب مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا تھا، اس نے تو کلیجہ کاٹ کے ہی رکھ دیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو لولو پوچھو کرنے والے تو بہت ہیں، میمیاں کرنے والے، خوش آمدید کرنے والے، اللہ والوں کی صحبت میں کھڑے اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، وہ حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا اس وقت کیا مصروفیت ہے؟ کہا جی دوسرے جو سنگتی میرے بیٹھے تھے، اللہ اکبر، کہنے لگے دن میں 4 5 پروگرام کرتا ہے، جنوری فروری مارچ تک بس 2 4 تاریخیں خالی پڑی ہیں، 6 مہینے اس کے پاس ٹائم میں کوئی نہیں، اگلے سال کی ربیع الاول کی محرم کی تاریخیں اس کی بک ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، دائیں بائیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت سے گناہگار توبہ کر گئے، بہت سے بیداڑیوں نے داڑھی رکھ لی، بہت سے گناہگاروں نے گناہ چھوڑ دیے۔ حضرت میرا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے، کہنے لگے مولانا سبحان اللہ، واہ واہ، یہ تو سب کے لیے کچھ کیا، اپنے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں نے یوں کر کے گھوری پا کے دیکھا، کہ مولانا ناراض نہ ہونا، یہ تو آپ نے لوگوں کے لیے کیا، کہ آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، اپنے لیے آپ نے کیا سامان تیار کیا؟ میری تو کچھ چیزیں سی نکل گئی۔ میں نے کہا ذرا جی کیا ہوا؟ فرمایا جلسے کے بعد رات کی تنہائی میں کتنے نفل بیٹھ کے اللہ کے آگے پڑھ کے رو کے مناتا ہے، تسبیحات کتنی ہیں، ذکر کی پابندی کتنی ہے، اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہو، استغفار درود شریف پڑھتے ہو،
عبدالحنان نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا، مجھے میری اوقات نظر آ گئی۔ اے لوگوں، میرے بچوں، میرے پیاروں، زندگی کی نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ یقین جانو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسی طبیعت خراب ہوئی تھی، خدا کی قسم ڈر لگ رہا تھا کہ اٹھ نہیں سکوں گا، لیکن میں نے مہمانوں پہ میزبانوں پہ ظاہر ہی نہیں کیا کہیں مایوس نہ ہو جائے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا، پچھلی تقریر میں مجھے منی اٹیک ہوا، ہاتھ پیر میرے الٹے سے اور منہ میرا کڑوا ہو گیا۔ میں نے کہا ان کی امیدیں جو 3 مہینے سے بنی نا امیدی میں نہ آ جائے۔ یہ تو اللہ ان پیاروں کا بھلا کرے جن پہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دباتے رہے۔ چائے بنانے والی کا اللہ بھلا کرے، جس نے ایسی پیاری چائے بنائی اللہ اسے جنت کے مشروبات سے نوازے۔ میرے پیاروں، خدا کے واسطے اپنے بارے میں سوچو۔ اگر صبح 7 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک دکان پہ بیٹھے نہیں تھکتے تو 5 منٹ مصلے پہ بیٹھ کے کیوں تھک جاتے ہو؟ میرے بھائیوں، صبح 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک اپنے بچوں کے لیے بیٹھو، اور پوری رات میں آدھا گھنٹہ اپنے لیے بھی بیٹھو۔ بچوں کے لیے پریشان ہوئے، اللہ نے بچوں پر فضل فرمایا، اپنے لیے رو کے دکھاؤ گے اللہ ہمارے پہ فضل فرمائے گا۔ اور میرے پیاروں، اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ اس وقت ایک آنسو سے مصیبتیں ٹل جائیں گی، قیامت کے دن آنسوں سے بجائے پانی کے بجائے آنکھوں سے خون نکلنے لگ جائے گا، تب بھی ہماری بات کو نہیں سنے گا۔ ہارون رشید بڑا دانا تھا، کہنے لگا بہلول یہ جو تم چھکے پھینک رہا ہے، نہ خود خرچ کر رہا ہے، گھر جنت کے دے رہا ہے، روٹی کھا، آٹا، کوئی مکان تو لے، یہ سکے کہاں پھینک رہا ہے؟ حضرت بہلول کہنے لگے ہارون راز رہنے دے، کہنا نہ اس راز کو فاش کر تاکہ پتہ لگ جائے ہر ایک کا چناؤ اللہ کرتا ہے۔ کسی کا چناؤ دکان کے لیے، کسی کا چناؤ ذمہ داری کے لیے، کسی کا چناؤ قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھانے والوں کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ میرا کمال نہیں، میرے ماں باپ کا نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، یہ ڈیوٹیاں لگی ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی طرف سے۔ بہلول یہ مچھلیاں یوں سکے اچک کے لے کے نہیں، کیا ہوا کہ میرے اللہ نے میرے پر پچھلی بستی والوں کا حال کھول دیا، اور پچھلی بستی والوں کے لیے اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ کیا فرمایا؟ وہاں قحط پڑا ہوا ہے، جانور ان کے مر گئے، مویشی ان کے مر گئے، فصلیں ان کی جل گئی، اب آٹے کا کال پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی، میرے بندوں کی ایک روٹی کے لیے میری جنت کو بیچ دے، میری جنت کو آسان کر دے۔ جو جنت گردن کٹانے سے نہیں ملتی، وہ جنت 5000 پہ مل رہی ہے۔ حضرت بہلول کی بات سن کے کہنے لگے راز بتا۔ فرمایا یہاں میں اللہ کی جنت بیچتا ہوں، لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں، میں سکے دریا بڑھ کرتا ہوں، مچھلیوں کی بھی ڈیوٹی لگی ہے، مچھلیاں منہ نکالتی ہیں اور سکے اللہ اکبر اپنے منہ میں لے کے دریا کی مختلف طرف چلے جاتی ہیں۔ وہاں کے جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جن پہ قال پڑا ہوا، قحط پڑا ہوا، وہ جال ڈال کے بیٹھے ہیں، مچھلیاں خود بخود ان کے جال میں چلی جاتی ہیں۔ وہ مچھلیاں لے کے گھر جاتے ہیں، پیٹ چاک کرتے ہیں، ان کے منہ میں سے سکے، پیٹ میں سے سکے نکلتے ہیں، وہ چکی میں جا کے بچوں کے لیے آٹا لاتے ہیں، ان کے بچے روٹی کھا کے ننھے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مالک کائنات تیرے میرے پہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ دریا کے پار والی مخلوق نہیں، یہ مخلوق تمہیں تمہارے گھر میں بھی نظر آئے گی، تمہارے پڑوس میں بھی نظر آئے گی، تمہارے قوم قبیلے میں بھی نظر آئے گی، تیرے بہن بھائیوں کے گھر بھی نظر آئے گی۔ نہیں جائز اس آدمی کا جس کے 25 ایکڑوں اور بھائی پہ ریڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہ ملے، یہ پیسہ اس پر اللہ کا قہر بن کے برسے گا۔ اس میرے عزیزوں فصل میں برکت کوئی نہیں آئے گی۔ میرے پیارا، میرے پیرا، میرے بھائیا، کبھی بھائی کے پیار میں بیوی کی مداخلت نہ کرنا، کبھی بہنوں کے پیار میں بیوی کو منصف نہ بنانا، اس کے حق پورے کرنا۔ کب میں جانوں میری ماں جائی جانے، میں جانوں میرا باپ جایا جانے۔ خبردار یہ ایسے برے رشتے ہیں۔ کوئی لوگوں لبنان کے اندر لوگ رو رہے تھے، ملک شام کے اندر رو رہے تھے، میں نے کہا ڈالر میں کھیلنے والوں کس چیز پہ رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں ملک شام کا حال دیکھ کے آیا، لبنان کا حال دیکھ کے آیا۔ ایک ایک بستی میں 10-10 لاکھ آدمیوں کو بموں سے اڑا دیا گیا، بستیاں اجڑی پڑی ہیں۔ یہ وہ شام ہے جس کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نے فرمایا تھا مجھے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ یہ وہ شام ہے جس نبی نے جنت کا ٹکڑا فرمایا تھا۔ یہ وہ شام ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی۔ یقین جانو میرے سے چلا نہیں جاتا تھا فندق المنصور کے بعد ایسا خوبصورت بچہ جیسا میرے عزیزوں مصر سے آیا ہو۔ اللہ اکبر، مجھے دیکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اس ویل چیئر پہ بیٹھ جا، میں تجھے بی بی زینب کی قبر پہ لے جاؤں، مجھے صرف ایک روٹی دے دینا، میں پانی سے بیٹھ کے کھا لوں گا۔ اللہ، عربی زبان کے اندر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اما ابا، اللہ اکبر، ہمارے مسلمانوں کا قصور یہ تھا ہمارے پاس کلمہ تھا، یہود و نصارہ نے ہمارے سے کلمہ بھی چھین لیا، ہمارے ماں باپ کو بھی چھین لیا، نہ بہن بچی نہ بھائی بچا۔
اکیلا ہوں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، رات درختوں کے سائے میں گزار دیتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا خبردار بوفے کو ہاتھ نہ لگانا، اندر طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہیں، خبردار جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے روٹی کا لقمہ منہ میں نہ لینا، کہیں اللہ کا وبال بن کے عذاب بن کے ہمارے پر نہ آ جائے، ہمارے اندر کا نظام خراب ہو جائے۔ میرے پیاروں معدے کی بیماری، میرے پیاروں دل کی بیماری، ہیپاٹائٹس شوگر کی بیماری یہ آئی کیوں؟ ہمارے اندر سے میرے عزیزو الفا اعلیٰ ظرفی ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے درد ختم ہو گیا۔ پہلے ایک مٹی کی ہانڈی میں دال پکے کرتی تھی، پورا محلہ کولی کولی بھر کے لے جایا کرتا تھا، اور دینے والی کہتی تھی ببو اور پڑے ضرورت پڑے تو لے جائیو۔ رات کی طریقے میں بوا کھڑے کرتا تھا، چاچی تیرے گھر میں بھی سالن ہے، بیٹی کیا ہوا؟ ماما آیا ہے، بچے بالک لے کے آیا، اچھا پیاز لے جا، ہنڈی لے جا، ساری اٹھا کے دیا کرتی تھی۔ خدا کی قسم پھر برکت ایسی تھی، نظام چلا کرتا تھا، بغیر فریج کے کھانا میرے عزیزوں تازہ رہتا تھا۔ اب جب دل کے اندر کال کفر پیدا ہو گیا تو فریج کے اوپر والے خانے کے اندر بھی کھانا سڑنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزوں فریج خراب نہیں ہوا، ہمارے دل کا مزاج اور دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جس دن ہمارا دل بھی صحیح ہو گیا، ہمارا دماغ بھی صحیح ہو گیا، تو خدا کی قسم پھر فیصلے سمریوں سے نہیں، فیصلے آسمانوں سے ہونے لگ جائیں گے۔ دل کی دنیا ٹھیک کر لو، میرے حسن و جمال سے، میرے ہاتھ سے، میرے پیر سے اللہ کی رحمت کا کنیکشن کوئی نہیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دل کے ٹکڑے کے ساتھ خدا کی رحمت کا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مجھے تیرا دل چاہیے نہ تیرے کرتوت میرے ککرم چاہیے۔ دل والا کجا خالی رکھ، میرے علاوہ میرے غیر کی محبت لاوے گا تیری میری لڑائی ہو جائے گی۔ اس کے اندر نبی کی اطاعت کے بغیر دوسرے کی اطاعت لاوے گا تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا۔ مدینے میں چلا جا، مسجد بلال کی مارکیٹ میں جا کر اجوا کھجوروں کا کاروبار کر، اگر میرے نبی کی محبت دل میں نہ ہوئی، میرے حکموں کی پابندی نہ ہوئی، وہاں کر تیرا میں کاروبار تباہ کروں گا۔ لا جتنے مرضی مویشی لے کے آ، لا مال ڈھور لے کے آ، اللہ اکبر تمہارا مال بہاڑی کا مال کہاں کراچی گیا؟ تو خدا کی قسم تم نے غریب لوگوں پر جانور کی قربانی مہنگی کر دی۔ جو لوگ جانور ذبح کرتے تھے انہیں حصے بھی نصیب نہ ہوئے۔ کتنے کا جی 10 لاکھ روپے کا جانور مانگتے ہوئے شرم تمہیں کیوں نہیں آتی؟ تم قربانی کو مہنگا کیوں کرتے ہو؟ خدا کی قسم پہلے قربانی سستی تھی، غریب بھی حصہ ڈال لیتا تھا، اب تو امیر بھی میرے عزیزوں کہتے ہیں ہمارے اندر گنجائش کوئی نہیں۔ اتنا لالچ، اتنی تما گئی۔ دیکھو جی اس کی جھالر دیکھو جی، میں تو مکھن کے پیڑے پورا سال کھلاتا رہا، 5 کلو دودھ پلاتا رہا، واہ میرا اللہ، جن کو دودھ پلانا چاہیے تھا انہیں سوکھے ٹکڑوں پر ترسایا، اور جنہیں چارہ دینا چاہیے تھا انہیں دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جانور منڈی کے اندر کھڑا، کتنی قیمت ہے جی؟ 15 لاکھ کلو مکھن کھاتا ہے، 15 کلو دودھ پیتا ہے، اللہ اکبر فلانی چیز کھاتا ہے، دیسی گھی کے پیڑے کھاتا ہے۔ میں نے کہا میاں گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا بیوی بچے چھوڑ کے آیا۔ میں نے کہا سیکورٹی گارڈ لگا کے آیا؟ کہا نہیں جی اماں ابا ہے۔ میں نے کہا بہاڑی میں کہاں تیرا مکان ہے؟ کہ فلانی جگہ۔ میں نے کہا بہاڑی میں جب تو کبھی آوے تو مجھے بلانا، میں تیرے گھر آؤں گا، اللہ اکبر دم درود کرنے نہیں آؤں گا، تیرے اماں ابا کی حالت پوچھنے آؤں گا۔ میں نے جب گھر جا کے دیکھا ماں کے کپڑے میلے، ابا کے کپڑے کے بٹن میرے عزیزو آستین کے گریبان کے ٹوٹے ہوئے، اللہ اکبر روٹی کا وقت ہوا، سلور کی پیالی میں سالن ہے وہ بھی ٹھنڈا، اور صبح کی روٹی پراٹھا آگے پڑا ہوا۔ میں نے کہا بابا یہ تیرا پتر تو جانور کو 15 کلو دودھ پلاتا ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو مکھن کے پیڑے کھلاتا ہے، دیسی گھی کے ڈلے منہ کے اندر دیتا ہے۔ ابا رو کے کہنے لگا ٹھیک ہے ہمارے سے اچھے تو وہ جانور ہی ہیں، اللہ اکبر جنہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، یہ ایسا نحوست مارا انہیں مکھن کھلاتا ہے، ہمیں اپنے ہاتھ سے سوکھی روٹی نہیں کھلاتا۔ اللہ نے فرمایا پھر میں بھی خدا ہوں، آجا جانوروں کے مقابلے میں آؤں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے پہلے فصل کی پیداوار تھوڑی ہوئی، آیا اللہ مقابلے میں، پھر میرے عزیزوں جانوروں پہ حال آیا اللہ مقابلے میں، پھر انسانوں پہ ڈینگی وائرس آ گیا، آیا اللہ مقابلے میں۔ لوگ چیزوں کا مسئلوں کا حل دوائیوں میں، مسئلوں کا حل حکومتوں میں، مسئلوں کا حل زراعت میں، مسئلوں کا حل پیسے میں تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے مسئلوں کا حل پیسے میں رکھا کوئی نہیں، اگر پیسوں میں مسئلوں کا حل ہوتا تو فاطمہ کا چولہا کبھی نہ بجھتا، اگر مسئلوں کا حل ہوتا تو عائشہ کے بیڑے میں 4 دن کبھی 4 مہینے چولہا نہ جلتا، اگر مسئلوں کا حل ہوتا تو سارا میرا نبی ساری رات بھوک کی وجہ سے نہ روتا، اگر پیسہ ایسی چیز ہوتی تو میں فاطمہ کے گھر میں ڈھیر لگا دیتا، اگر پیسہ ایسی چیز ہوتی تو بلال نماز کے لیے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ انتظار کر رہے ہیں نماز کے لیے تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا بلال ذرا اندر آ کے مجھے دیکھ تو لے. بلال اندر آئے تو دیکھا حضور کے پاس کرتا ہی کوئی نہیں, تہمت باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت بلال کے کوکے نکل گئے کہ یا رسول اللہ کرتا کہاں گیا؟ سارے نبیوں کے سردار کے پاس کرتا ہی کوئی نہیں. ایک عورت یمنی چادروں کے وعدے کر کے گئی تھی, ایک دے کے چلی گئی, دوسری آئی کوئی نہیں. بلال جا مسجد میں جا کے بیٹھ جا, تھوڑی دیر انتظار کر لے, اگر کرتا مل گیا تو امامت کرا دوں گا, ورنہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دینا. تو میرے عزیزوں, کیا اللہ کو کمی تھی نبی کو کرتا دینے کے لیے؟ اللہ اکبر, میرا نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر, حجرہ فاطمہ سے ننھے مجاہدوں کے رونے کی آواز آئی. حضور نے نماز میں جلدی کی, چھوٹی صورتیں پڑھ کے سلام پھیرا, الٹے پاؤں واپس گھر آئے. سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا. فاطمہ کیا بات ہے, ان لالوں کو کیوں رلا دیا؟ ابو جی یہ کیوں نہ ہوئے, 4 دن ہو گئے روٹی کا لقمہ بھی منہ میں نہ گیا. اللہ کے پیغمبر نے دونوں کو گودی میں اٹھا لیا, سینے سے لگا کے فرمایا فاطمہ انہیں ہنسایا کر, انہیں رلایا نہ کر. جب یہ رونے لگتے ہیں تو میں محمد کے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے, سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کیسے سے خوشحالی آئے گی. اللہ اکبر, وہ وقت بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا. اللہ اکبر, سیدہ فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہونے لگی, گر پڑی. حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ ابا جی ایک تو بیماری ہے, جسم میں کمزوری, روٹی کا ٹکڑا اندر کوئی نہیں گیا. دریائے کرم جوش میں آئے, جبرائیل کی دوڑیں لگ گئی, سدرۃ المنتہا سے آئے. یا رسول اللہ کہ جی بیٹی کو جس مصلی پہ کھڑی ہے ذرا مصلی اٹھا. رحمت عالم نے فرمایا بیٹی جبرائیل کہہ رہا ذرا مصلی اٹھا. اماں نے مصلی اٹھایا, جہاں تک نگاہ جا رہی تھی سونے چاندی کا ڈھیر لگا تھا. فرمایا دھیرانی جتنا اٹھا لے لے. جبرائیل کہہ رہے کملی والے اٹھانے کی اجازت ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دے مالک کہہ رہے جتنا اٹھائے گی اتنا برتی جتنا تو ہنسی حساب آسانی سے دے سکے. سیدہ فاطمہ نے ابا کی طرف دیکھا, کہاں بیٹی اتنا اٹھا جتنا حساب دے سکے. جب قیامت کے دن تیرا تیرے رب کا معاملہ ہوگا تو میں بھی 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, فاطمہ تیری غیرت پر قربان جاؤں, تیرے فاقوں پر میں دنیا کے دسترخوانوں کو قربان کر دوں, تیری مصیبت پر تیری پریشانی پر میں اپنے سکھ قربان کر دوں. سیدہ فاطمہ آگے بڑی, اس مصلی کو سونے چاندی سے ڈھانپ کر اس مصلی کے اوپر پیر رکھ دیے اور حضور کے سینے سے لگا کر اپنی اکھیوں سے آنسو نکالے. کیا عالم ہوگا کہ آپ کے آنسو, سیدہ کے آنسو حضور کے سینے پہ گر رہے ہوں گے. بیٹی اب کیوں رو رہی ہے؟ ابا لگتا ہے محمد کی دی سے اللہ امتحان لینا چاہتا ہے. جبرائیل کو کہہ دے فاطمہ کا ضرب دیکھنا, حوصلہ دیکھنا. محمد کی دی کہہ رہی ہے جو سونا چاندی فاطمہ کی آخرت برباد کر دے, فاطمہ استعمال کرنا تو دور کی بات, اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. آج میرے عزیزوں گھر کے اندر جھگڑے ہی ہو رہے ہیں. جب سے تیرے گھر میں آئی تو نے مجھے مٹھی نہیں بنا کے دی, جب سے تیرے گھر میں آئی تو نے مجھے ٹمے نہیں بنا کے دی. اللہ اکبر, زکوٰۃ کا حکم آیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی یا رسول اللہ, فرمایا جا مدینے والیوں سے کہہ دے زکوٰۃ کا حکم آیا. اللہ نے سونے میں اپنا حصہ رکھ دیا, چاندی میں اللہ نے اپنا حصہ رکھ دیا, مال میں حصہ رکھ دیا. کچھ عورتیں جو مدینے میں نئی نئی کلمہ پڑھ کے بیٹھی تھی, اب اسلام کی بہاریں پورے عروج پر تھی. میرے عزیزوں پورے طور پر اب اسلام الیوم اکملت کا اعلان نہیں آیا تھا. حضرت بلال گئے, جا کے کہنے لگے امی بہن دھی رانی زکوٰۃ کا حکم آیا. ایک بی بی عمر رسیدہ کھڑی ہوئی, کہ بلال ہمارے سے پہلے نماز ہی پوری نہیں ہوتی ہے, زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر, پہلے چمڑے اجڑوا دھوا کے آئے, گھر چھوڑ کے آئے, بال بچڑ چھوڑ کے آئے, بالک مکے میں ہم مدینے میں آ کے بیٹھ گئے. بلال یہ نیا حکم کون سا, زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. حضرت بلال کہنے لگے پتا تو مجھے بھی کوئی نہیں, اس زکوٰۃ ہوتی کیا ہے؟ بس یوں انہوں نے فرمایا تھا بلال جا کے کہہ دے جو سونے چاندی کی زکوٰۃ دے گی جنت میں جائے گی, جو نہیں دے گی جہنم میں جائے گی. اللہ اکبر. مدینے کی عورتیں رونے لگی, کس نے کنگن اتار دیے, کس نے کانوں میں سے بالیاں ناک کے نوک کو کے اتار دیے, اور یوں کر کے حضرت بلال کے پیروں میں لا کے رکھ دی. بلال ہی نے لے جا. حضرت بلال کہنے لگے خالہ امی سارا تو نہیں کہا تھا, تھوڑا کہا تھا. کہ بلال اٹھا ورنہ خود چھوڑ کے مسجد نبوی کے دروازے پہ آ جائے گی. حضرت بلال کہنے لگے کیوں؟ فرمایا بلال تو نے سنا نہیں, کہہ رہے جو دے گا جنت میں جائے گا, جو نہیں دے گی وہ جہنم میں جائے گی. اے بلال جو چیز ہمیں جہنم میں دھکا دے دے استعمال کرنا تو دور کی بات, ہم اسے پاس رکھنا بھی گوارا کوئی نہیں کرتی. قیامت کے دن وہ بیویاں جو طلاق اس وجہ سے لیتی ہیں, تو نے شادی کی پہلی رات چوریوں کا وعدہ کیا تھا, 4 بچوں کی ماں بن گئی, یہ کیا قیامت کے دن ان عورتوں کا سامنا کریں گی. فاطمہ جب اللہ اکبر اپنے پیٹ پہ پتھر دکھائے گی,
سردی آ رہی ہے، ہر گھر کے اندر رونا، کپڑے لا دے، پھر مہنگے ہو جائیں گے، یہ ورائٹی آئی ہوئی ہے موبائل پر دیکھا میں تو یہی سوٹ لوں گی، میری بیٹی اپنے شوہر پر، میری بہن اپنے گھر والے پر، اپنے خصم پر اتنا بوجھ ڈال جتنا برداشت کر سکے، اگر زیادہ بوجھ ڈل گیا تو چرپائی پہ پڑ جائے، یہ چرپائی اسے اٹھا کے پھر قبرستان چھوڑ کے آئے گی۔ آج تجھے گھر میں عزت سے روٹی مل رہی ہے، کھا لے، وگرنہ کل اس کا جنازہ اٹھنے کی دیر ہے۔ میں نے خدا کی قسم ایسی عورتوں کے بارے میں سنا، سودا عزت کا بھی چلا جاتا ہے، پھر دو روٹیاں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ مولانا میں جہاز کے اندر بیٹھا تھا، پتہ نہیں پیا یہ ہے بیلو کے اندر، ایک ایئر ہوسٹس آئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چائے پیئیں گے؟ وہ قدرتی طور پہ ناشتے پانی دیتے ہیں، اور ایک مہینے میں اللہ 4 5 6 مرتبہ سفر کرائی دیتا ہے۔ اب اکثر عملہ واقف ہو گیا، اب میری الحمدللہ قرآن کی برکت سے میری ایئرپورٹ پہ چیکنگ نہیں ہوتی، الحمدللہ کچھ بھی نہیں، مجھے ویل چیئر سے اٹھنے دیتی سیدھی کی صاحب، بس سارا عملہ شروع اخیر۔ یہ قرآن کی برکت۔ ایک اور اسٹوڈنٹ آئی میرے یوں کر کے جسم کے ساتھ جسم لگاوے، میں اپنی بیوی کی طرف دیکھوں، میں نے کہا دیکھیے کیا کر رہی ہے، میرا ایک نام ہے، اللہ اکبر، یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کسی نے عکس لے لیا، جنازہ عزت کا نکل جائے گا۔ وہ میرے قریب آئی اور کان میں کہنے لگی مولانا جہاز میں کیمرے لگے ہیں، یہ ہر چیز کی ممانعت ہے، مولانا میں آپ کو پانی پلانے کے لیے سر نیچے کروں گی، آپ میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دینا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ اکبر، اس نے روکے دکھایا، اس کا میک اپ بھی پھیکا پڑ گیا، بس یوں آنسوں کو صاف کر کے چلی۔ اللہ اکبر، پھر تھوڑی دیر میں جب ہم جہاز سے اترنے لگے کہنے لگی مولانا مجھے رنڈی کنجری نہ سمجھنا، باپ ہمارا مر گیا، اللہ